الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 پارہ نمبر 13 کی آیت نمبر 30 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج کی دو آیت کریمہ بالکل حالات اور تقاضے کی ایک مناسبت سے فٹ نظر آتی ہے۔ ساری طاقتیں بلکہ باطل طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مالی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، فکری طور پر، پسپا کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے درپے ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے، اس کے حبیب مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، فرشتے مددگار ہیں، لیکن اسی میں ایک نقطہ زندگی کا یہ ملتا ہے کہ کیا ہم صرف انتظار مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یا ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ دو آیتوں میں قرآن کا اسٹرانگنس، صاحب قرآن کی عظمت اور اللہ کے محبوب بندے جو بھی ہیں ان کے لیے انگشت نمائی یا ان پر ابتیاں، جملے کسنا، استہزاء، ٹھٹے، مذاق اڑانا، یہ اللہ کے عقاب کا سبب ہے۔ عقاب اور عذاب میں فرق یہ ہے عذاب میں ممکن ہے وقفہ، عقاب میں وقفہ ممکن نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی عقاب میں عین قاف الف بے پڑھے نا وقفہ نہیں ہے۔ عذاب میں ممکن ہے وقفہ۔ اس کی سینکڑوں مثال جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے گنہگاروں کو نکالیں گے تو جو دائمی جہنمی ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس وقت عذاب ٹھہر جائے گا۔ اور ابھی جو مہینہ گزرا، ہر پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ابھی جو آپ پڑھے نا، ہر پیر کے روز عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو عذاب میں تخفیف ممکن ہے، عقاب میں تخفیف ممکن نہیں۔ اور اللہ کے دشمنوں کو اللہ نے کہا ہے میرا عقاب لے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس اہم پہلو کو؟ عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، یہ سب کی وضاحت کر چکا ہوں میں۔ ہمیں عذاب ہوگا، مگر نہ عذاب علیم ہوگا، نہ عذاب
عظیم ہوگا نہ عذاب مہین ہوگا. یہ کیا ہے؟ عذاب علیم، الف سے دردناک عذاب، اور عذاب مہین ذلت کا عذاب، عذاب عظیم بڑا عذاب. یہ سب صفت ہے کافروں کی، مشرکوں کی. گنہگار کو عذاب ہوگا، پھر شفاعت مصطفیٰ سے عذاب ختم ہوگا. تو اس تصور ہی میں ہم عذاب میں بھی درد محسوس نہیں کریں گے، احساس شفاعت اس درد کو بھی ختم کر دے گا. یہ ہے، اسی لیے نہ علیم ہے ہمارے پاس، نہ عظیم ہے، نہ مہین ہے. لیکن عقاب جو ہے یہ ولیوں کے دشمنوں کو ملتا. آج کے حساب سے جملہ کہوں کہ ولیوں کے دشمنوں کے لیے اسپیشل عذاب. آج کے حساب سے آسانی سے وہ اٹریکٹو جملے، وہ حدیث ہمیشہ سنتے آپ، جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ بخاری میں، تفسیر کبیر میں، دیگر تفاسیر میں بھی اسی آیت کے تحت بھی آئی ہے وہ حدیث. لیکن آپ کہیں بھی یہ حدیث نہیں دکھائیں گے کہ جس نے میرے نبی سے. آپ سمجھئے ولی کا معیار، ولی رشک ملائکہ ہیں، رشک انبیاء ہیں. انبیاء بھی فخر کریں گے، رشک کریں گے ان کے عظمتوں پر. افسوس ہوتا ہے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایسا بھاگتے لگتا کسی کا قرضہ ہے اور وہ ان کے سامنے آ گیا. اب اللہ سے بھی مانگنے کے واسطے نہیں رکتے لوگ. ٹھیک ہے، ہماری دعا پر آمین مت کہو، خود تو دعا کر کے جاؤ. جتنا شرم آتا جی سامنے سے، توبہ توبہ. نماز پڑھو ہی مت آ کر کے، اپنے حوالے سے پڑھو جہاں تک اسپیشل اللہ ہے تمہارا. کیا بات ہے، یہ کیسا تابع ہے، یہ کیسا اسپیشل مقتدی ہے. نماز تک تابع امام کے، نماز سلام پھیرتے ہی دشمن امام کی. یہ کیسا اسپیشل. آج اسپیشل کا لفظ زیادہ استعمال ہوگا چونکہ اتنا خوبصورت درس ہے. آج ابھی تھوڑے دیر پہلے اس کا اسٹڈی کیا میں نے. اللہ پاک نے نبی کی توہین کرنے والوں کو ڈکلیئر کر دیا، لیکن ولی کے حوالے سے وارننگ دیا، میں اعلان جنگ کروں گا. اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ ولیوں کا جو معاملہ ہے یہ میرے نبی کے لیے رسپیکٹ کا معاملہ ہے. اب کیسے نہیں کیا، نبی جو ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا یا لین دین اس سے اللہ سے ہوتا ہے. لیکن ولی کا کنیکشن جو ہے نا واسطے رسالت سے اللہ تک ہوتا ہے. اس لیے یہ اسٹرانگ ہے کہ ولایت میں نبوت کی عظمت چھپی ہوئی ہے. تو ولی کا دفاع گویا اپنے محبوب نبی کا بھی دفاع ہے. اس لیے اللہ پاک نے ولی کے حوالے سے وارننگ دی ہے. نبی کی توہین کرو گے ڈکلیئر، وہ جو دینا ہے دے دوں گا، جو کرنا ہے کر دوں گا. لیکن ولی میں یہ وارننگ اس لیے ہے کہ ولی کی توہین، جیسے کہتے ہیں نبی کی توہین خدا کی توہین ہے، لیکن نہیں، ولی کی توہین خدا اور رسول دونوں کی توہین ہے. اس لیے اللہ پاک نے کہا جس نے ولی سے دشمنی مول لی میں اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ میں وہ اسی واسطے رسالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. ہاں اب آیت سنیے. ایک قبیلہ ہے، کفار کا قبیلہ ہے. ایک بار اور یاد رکھیے، جس کو نہیں ماننا ہے ان کے سامنے آپ دنیا کی چیزیں انڈیل دیجیے، وہ نہیں مانیں گے. کبھی کبھی آپ اس کو گھر میں محسوس کیجیے. میں یہ تشبیہ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ ہمارے گھر کی نوکرانی بھی ان بدتمیزوں سے افضل ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ گستاخ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی کبھی بیوی سے جھگڑا ہوتا، اب آپ کیا بولتے ہیں؟ کیا تو بھی جو بولو گے وہ کرنے کو تیار ہے.
کرنے کو تیار، ہاں یہ دے دو، ہاں دیا، وہ دے دو، ہاں دیا، ارے واہ سب کچھ دینے کو تیار ہے. ذرا آپ اس کو محسوس کیجیے. لیکن اگر وہ ٹھان لے کہ مجھے نہیں ماننا ہے، آپ سوچ لیجیے آپ کے لیے اس وقت خاموش رہنا سب سے بڑی دوا ہے، سب سے بڑی دوا. ورنہ وہ سب سے بڑا جو آپ کو وارننگ دے گی، ممی کے یہاں چلی جاؤں گی، اللہ خیر فرمائے. یہ وارننگ اس کو ایموشنل بلیک میل، ہاں دنیاوی طور پر کہہ رہا ہوں. اب یہاں پر دیکھیے کفار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صاحب قرآن اس سال دور زیادہ کر رہا ہوں، سمجھیے آپ کا نبی، اس کو دھیان دیں. کیونکہ کل کے کانفرنس میں صاحب قرآن کا لفظ نہیں سمجھے، اس لیے میں بول رہا ہوں. صاحب قرآن اللہ خیر فرمائے. میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا نبی، ارے اس سے تو سمجھ جاتے کہ نبی ہے. خیر نہیں یوز کرتے. اصل یہی تو کہہ رہا ہوں نا میں کہ جو ہمارا عنوان تھا وہ عنوان ایک دم دب گیا ہے، اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے. اس کو توحید آپ کا عنوان، رسالت آپ کا عنوان، ولایت آپ کا عنوان، جو اوصاف ہیں ان کو ابھارنے کی ضرورت ہے. کفار کبھی بھی سیٹسفائی ہونے کے لیے سوال نہیں کرتے. اور آج اس کو سمجھنا ہو تو جس کو گودی میڈیا بولتے ہیں نا، آسانی سے اس کو سمجھیے. آپ کچھ بھی بولیے وہ رد ہی کریں گے. اگر آپ حکومت کے خلاف بول رہے ہیں تو ایک دم عادت بنا لی ہے، یہ کرے تو کیسا، وہ کرے تو کیسا، انہوں 5-15 منٹ بولیں گے، انہوں 20 سیکنڈ بولیں گے بس. جبکہ جرنلسٹ یہ ہے کہ حقائق، خلق کی حقائق کو، لوگوں کی حقیقتوں کو واضح کیا جائے، سچائی پیش کی جائے. یہ ہے ون سائڈڈ وہاں نہیں ہوتا. مگر خیر میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ جو ٹھان لیتے ہیں کہ مجھے نہیں ماننا ہے، اب ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیجیے، وہ ماننے والے نہیں. لیکن جو ٹھان لیں گے کہ مجھے ماننا ہے، سیٹسفائی ہونا ہے، کیا کہنا ہے، وہ دال کھانے میں بھی مطمئن ہے یار الحمدللہ، صحیح ہے نا. ہاں بس اسی کی دو آیت کو سمجھیے اور ملک کی عظمت کو اللہ کی توحید کے آئینے میں محسوس کیجیے. وہ صفات اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کر دی، نظریات پیش کر دیا، نہیں، وہ محسوس کرنے کی چیز ہے. وہ اس احساس کی چیز ہے جنہوں نے دین کو جامہ پہنایا ہے، دین کی زندگی دی ہے، دین کو احیاء کیا ہے. جس دین کو آپ لے کر چل رہے ہیں، جس دین کی وجہ سے اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ایسا محسوس کیجیے. آپ 3 چیزوں کا مطالبہ کیا صاحب قرآن سے. جب آپ سے کوئی دلیل مانگے تو آپ دلیل دیں گے نا، اسی کو سمجھ جائے نا امت. یہی فرق ہو. آپ سے دلیل مانگا جا رہا ہے لیکن خدا دلیل دے رہا ہے. یہ ہے قرآن اور صاحب قرآن کا جو ربط ہے نا، اس میں لکیر بھی نہیں ہے کہ کس کو کہو قرآن اور کس کو کہو صاحب قرآن. ایسا آپ محسوس کریں. بس یہ ایک عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ایک عقیدہ ہے کہ جس پر نازل ہوا وہ صاحب قرآن ہے. ورنہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظر نہیں آتا کہ قرآن کیا ہے اور صاحب قرآن کیا ہے. آسانی سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا. محمد، ہاں تم قرآن حق ہے بولتے ہو، ہاں ایسا کرو، ایک ایسی بات اللہ سے بول کر کے لاؤ جس بات کی وجہ سے یہ پہاڑ ہے نا، پہاڑ بالکل بولوڑ ہو جانا اور مسطح ہو کر زمین بن جانا، تاکہ ہم اس میں زراعت کر سکیں. سوال دیکھیے، اس کو بولتے ہیں اہم چیز کو ایزی لے لینا. جو آج ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ایزی لے لیتے. میں جب کی بات آتی تو اس کو اہمیت دے نہیں. ایسا قرآن لے آؤ جو پہاڑ کو ٹال دے، ادھر سے ادھر کر دے اور زمین بن جائے، ہم لوگ کاشتکاری کریں گے، زراعت کریں گے. لیکن ایک اور بات، زراعت کے لیے تو پانی کی بھی ضرورت پڑے گی نا. تو اس قرآن میں
ایسا قرآن ہو جو زمین سے چشمہ بھی بہا دے. اب ذرا غور کیجیے، یہ نفس ہے یا اللہ کے قریب ہونے کی بات ہے؟ یہ نفسانیت ہے جو اپنے فائدے کا ہوگا. یہ پرسنل فائدہ نظر آ رہا ہے، یہ آخرت کا فائدہ نظر نہیں آ رہا. تصور آخرت نہیں ہے. دو، اور تیسرا سوال یہ کہ ایسا کرو، تمہارے قرآن میں اگر اہمیت ہے، ہمارے خاندان کے بڑے بڑے قصائے، بڑے بڑے لوگ مر گئے ہیں، ایسا کرو نا وہ قرآن کے ذریعے سے سب کو زندہ کر دو. یہ تین سوال کیا ہو. اب ذرا توحید کی عظمت کو بھی سمجھیے گا اور مصطفیٰ جان رحمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع توحید بھی سمجھیے گا. پہلے ترجمہ سن لیجیے، ایک دم سیم جو میں نے ابھی کہا. لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر کوئی الگ سے قرآن لا دیتے اور وہ ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ ٹل جاتے، ہٹ جاتے یا زمین ہٹ جاتی، اور کل مدہل موتا، یا ہمارے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے یا ان سے بات کرتے مطلب زندہ ہو جاتے. واہ، ایک دم ابلیسی سوال ہے. ابلیس نے بھی یہی کہا تھا نا، باس بادل موت تک کا اختیار دے مولا. مرنے کے بعد تک کا اختیار دیے تو سب کو تو مار دے گا کفر کر. مرنے کے بعد تک کا اختیار نہیں، قیامت تک کا اختیار دیا جا سکتا ہے. مرنے کے بعد کا اختیار نہیں، مرنے کا اختیار دے دیں تو سب کو کفر پر موت ہو جائے گی، ہے کہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. خیر، یہ تین سوال کیا، اللہ پاک جواب دیتا ہے. جو جواب اس میں چھپا ہوا ہے ایک لفظ میں، حبیب اگر یہ تینوں بات ان کے حق میں آ بھی جائے تو میں کہتا ہوں یہ ازلی کافر ہے، یہ ایمان پھر بھی. اب آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، اتنی بھاری سوال کے باوجود اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں کر دوں گا لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب آپ کو یقین ہو گیا نا، آپ کی قسمت ہے اللہ کے نبی کو ماننا، آپ کی قسمت ہے ولی کو ماننا. اب لوگ اگر نہیں مان رہے ہیں تو بس ایسی آیت ٹھیک کیجیے، ارے ان کو بریانی کی ہانڈی بھی دے دو، کھا لیں گے لیکن مانیں گے نہیں ہوگا. کیوں؟ فطرت ہے. تو گویا نبی کو ماننا یا ولی کو ماننا یہ بتوفیق الہی ہے. اب سمجھیے اس بات کو، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، بل للہ الامر جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے سارا فیصلہ. یعنی میں نے فیصلہ کر دیا ہے، جس کو میں چاہوں گا کہ وہ آپ کو مانے بس وہی مانے گا. کتنی بڑی خوبصورت بات ہے. اے اللہ تیرا احسان ہے، گویا ہمیں تمہیں چاہا ہے کہ تیرے حبیب کو ہم مانیں. واہ واہ، تمہیں چاہا ہے کہ ہم تیرے ولی کو مانیں. کیا بات ہے، یہ توفیق الہی ہے. ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اولیاء اللہ کو ماننا یہ اللہ کی توفیق ہے. ورنہ اللہ نے فیصلہ کر یہ نہیں مانیں گے. آپ کو سوچیے نا، کوئی ایسی انبلیویبل بات آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ عبد القادر نے کہا، اسی وقت کہو پھر تو میں مانتا ہوں. فطری بات ہے نا، جو اپنے من کی اور ایک دم انبلیویبل بات آ جائے. اب آج آپ سوئیں اور تکیہ کے نیچے 1 کروڑ روپیہ آ جائے اور غیب سے آواز آئے کہ عبد القادر نے دیا ہے، تو سب سے پہلے 4 چراغا لائیں گے سونے کا. کیا نہیں کریں گے پورا ہر سال. ارے میں تو یہ ایسا نات کا عنوان ہے. لیکن کفر دیکھیے، کفر میں دفتر بھی انہیں مل گیا تمام پہلوؤں کا، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ ماننے والے نہیں ہیں. اس کی ایک وجہ میرے حبیب، پہاڑ کی کیا حیثیت ہے، مردوں کی کیا حیثیت ہے، زمین کی کیا حیثیت ہے. آپ کے زلف عنبری نے انہیں نہیں پگھلایا، آپ کے چہرے پاک نے انہیں نہیں پگھلایا. تو اب میں نے فیصلہ کر دیا، اب کوئی نشانی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں لانا ہے لاؤ، نہیں لانا ہے مت لاؤ. میں جسے چاہوں گا نبی کو نبی کا بنا دوں گا. سبحان، میں جسے چاہا. جب تک لکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. آگے دیکھیں افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا, کہ ایمان والے مایوس ہونے کے کگار پہ تھے. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ اگر چاہے تو سب کو ہدایت پر لا دے, مگر ہدایت پر لانے کی بات کیا کہا, اللہ اگر چاہے تو ہدایت پر لائے. بس اس کو آسان سے سمجھیے, گویا اللہ نے ہمیں چاہا تو ہدایت عطا کیا, ختم. اب یہ نہیں کہنا ان کو کیوں نہیں چاہا, یہ کیوں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ مرنے والے ہیں تو وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, رہنے والا ہے, اس لیے آپ کا یہ سوال بھی جانے والا ہے. آپ لمیٹڈ ہیں, اس لیے یہ سوال نہیں کرنا کئی کو نہیں چاہا اللہ تعالیٰ. صاف جس نے اس کے حبیب کو نہ چاہنے کی ٹھان لی, رب نے ٹھان لیا تو میں بھی نہیں چاہوں گا. یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا, یہاں توڑنا وہاں توڑنا اس کو توڑنا, اللہ نے ایسا دھتکارا ہے کہیں سکون ملتا ہے. ہم اتنا مظلومانہ فکر کے ساتھ بھی سکون سے سوتے ہیں اور قدر میں حی علی الصلاۃ کو اٹھتے ہیں. الحمدللہ. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ بے سکونی کی زندگی ہے جو یہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں اور انہیں کوئی سکون, ہر دن ایک نئی نئی فکر ہے, نئی نئی سوچ ہے. اللہ اگر چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا. تو کئی کو چاہا, آپ ہی نہیں بولنا, کئی کو نہیں چاہا یہ نہیں بولنا, اللہ نے ہمیں چاہا, یہ اللہ تیرا احسان ہے. کیونکہ اس کی فعل پر, سورہ انبیاء میں ہے, اس کے فعل پر آپ سوال نہیں کر سکتے, آپ کے کام پر وہ سوال کر سکتا. کیوں نہیں چاہا یہ گویا سوال ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, وہ کیا کرے گا, وہ قادر مطلق ہے, ہم سوال نہیں کر سکتے, ہم کیا کریں گے وہ سوال کر سکتا اور کرے گا. گویا ہم سوالی ہیں, سوال کرنے والے نہیں ہیں, تم محتاج ہیں. ولا یزال الذین, اب سنیے جو آیت کا اختتامیہ ہے اس آیت کا, ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ. قارعۃ بولتے ہیں ایسی, مطلب دل کو پھاڑ دینے والی. ایک ہوتا ہے جسم پر بم گرے, یہ گرے وہ گرے تو جسم لوہا بن جائے, لیکن دل کو جو پھاڑ دے اور جسم پر اثر بھی نہ ہو, دل کو جو پھاڑ دے اور جسم پر اثر بھی نہ ہو, اسے قارعہ بولتے ہیں. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ, یہ ہے نا قارعہ. تو یہاں پر عربی معنی قارعہ کے مطلب ایک چنگھاڑ, دل دہلا دینے والی, دل کو پھاڑ دینے والی آواز. وہ کس کے لیے ہے سنیے, اللہ فرماتا لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا, کافروں کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ قارعہ ڈالے گا. یہ ذرا جملے پہ یہ ہمارا ایمان ہے. ہم جو ہے نا یہ کیوں اور چراغ کہیں کو لے آ رہا, یہ ہماری ذمہ داری نہیں. اب آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ رب نے کہا ہو کہ کافروں پر قارعہ ڈالوں گا, اور وہ بھی ہمیشہ لا یزال الذین. لا یزال کا مطلب ہوتا ہے کبھی زائل نہیں ہوگا, ہمیشہ ڈالوں گا کافروں پر, یہ میرا وعدہ ہے. اور اس کے بعد پیراگراف چینج کر کے نبی سے خطاب فرمایا, میرے حبیب او تحل قریبا من دارہم, یا آپ کو ان کے گھر کے قریب اتاروں گا. اور جانتے ہیں یہ صلح حدیبیہ کا منظر کھینچ رہا اللہ تعالیٰ. آپ جب مدینہ سے مکہ فتح کرنے آؤ گے نا تو پڑاؤ ڈالو گے 1 سال پہلے وہاں, ٹھیک ہے نا, 1 سال 2 سال پہلے, بلکہ 6 ہجری میں ہے تو 2 سال پہلے 4 سال پہلے وہاں ڈالو گے نا, تو حتیٰ یاتی وعد اللہ, منظر کھینچیے آپ, دیکھیے کیا بات ہے یار. اللہ کا وعدہ اس وقت ملے گا, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا. میرے حبیب ہم وعدہ کرتے ہیں, یہ آپ کو آج پلٹا رہے ہیں, یہ پلٹ کر آپ کے قدم میں آئیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ابھی مدینہ چلے جائیے, اور جب فاتح مکہ بن کر تشریف لائیں گے تو یہ خود بھیک مانگیں گے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے. سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ. تو ذلت کا عنوان دیکھ رہے ہیں کن کے لیے ہے, کفر کے لیے, کافروں کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے لیے. اللہ فرماتا ان اللہ لا یخلف المیعاد, اعلان کر دیجئے میرے حبیب بے شک اللہ کا وعدہ
خلاف نہیں ہوتا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب ذرا یہ آیت کو بھی ترجمہ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. جب مصطفیٰ جان رحمت کو چھوٹی چھوٹی دلیل مانگتے تھے تو دل ٹوٹتا تھا. سراپا 40 سال تک جن کی سچائی کا ترانہ گاتے گاتے تھکتے نہیں تھے، اور آج تم لوگ اسی نبی کے خلاف جا رہے ہو. ایسا سوچتے بتقاضۂ بشری، ایسا سوچتے. دل مصطفیٰ جب ظاہری طور پر غمزدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا بات ہے. محبوبوں کا عنوان سمجھیے گا تب. آج تو آپ موبائل سے پیار کرتے ہیں، کہاں سے محبت سمجھ میں آئے. محبت کیجیے ماں سے، قسم خدا کی کبھی ان کے کھائے بغیر نہیں کھاؤ گے. کھانے سے پہلے پوچھو گے ممی کھائے. لیکن آج تو دیر ہو گئی ممی جلدی چلاؤ، دیر ہو گئی، آج بھی نہیں بولو دیر ہو گئی ممی، کیا کر کے آئے گا، دیر ہو گئی. یہ ایسے ہیں آج کے بچے، کیونکہ محبت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. محبت کا عنوان خدا، رسول، صحابہ، اہل بیت جتنے رسپیکٹڈ ہے، اور پھر گھر میں ماں باپ خاندان رشتے دار، یعنی سب ختم ہو گئے موبائل لوگ. اس لیے یہ اسٹرانگنس ختم. محبت سمجھیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، ان کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. نیند آ گئی تب بھی ماشاءاللہ خیال یار ہی میں رکھتے ہیں. یہ محبت کا کانسیپٹ ہے الحمدللہ. اب ذرا سنیے، اللہ پاک تو نبی سے محبت فرماتا ہے. محبوب خدا، محبوب خدا کا مطلب اللہ محب ہے. محب بولتے ہیں محبت کرنے والے کو. آپ محبت کرتے ہیں یہ دعویٰ ہے، لیکن اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یہ امپاسبل کا عنوان ہے. ہمارے سے اللہ محبت کرے ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن حبیب سے محبت کا اعلان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. واہ کیا بات ہے. خیر، تو اب ذرا دیکھیے، حبیب جب ایسا سوچے تو ایک محب ایسے ہی طرف ہوتا، اور وہ بھی جو خالق کائنات ہو. کہ میرے حبیب آپ ٹینشن لے رہے، میں نے 1,23,999 کو بھیجا، اور آپ سے پہلے تقریباً سب کا مذاق اڑایا گیا. دیکھیے یہ جملہ کہہ کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں. آپ بھی ہم بھی کہیں جاتے ہیں تعزیت وغیرہ کے لیے تو یہی کہتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا ہے، صبر کیجیے. یہی تو بولتے ہیں نا، یعنی کچھ نہ کچھ ایک مثال دیتے ہیں آپ، ہے نا. ہاں ہمارے بھی، ارے آپ کیا، آپ ہم کو وہی جانتا جن کے لیے انتقال کے ہوں گے، وہی جانتا. اس طرح سے صبر آزما. میرے حبیب آپ ٹینشن لے رہے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو میں نے بھیجا ہے سب نبیوں کا مذاق اڑایا گیا. یہ جملہ سن کر کے مصطفیٰ کی باتیں کھل گئی ہوگی. الحمدللہ قرآن کہتا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، پیغامبر آئے، سب کو مذاق کیا گیا. استہزاء کا لفظ ہے، سب کے ساتھ مذاق کیا گیا. میں نے کیا کیا وہ میں بتا رہا ہوں. پہلے تو اسی لفظ سے اللہ کا نبی مکمل تعلق قلبی کی دنیا میں، ہاں الفت کی دنیا میں، مگر کہتا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے انہیں کفر میں ڈھیل دیا، میں نے انہیں کفر میں ڈھیل دیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، جب ڈھیل دیا یہ لمیٹڈ تھی، لیکن جب پکڑ لیا تو اب گرفتاری ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے. اب وہ کچھ بھی لا کر کے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہیں گے پوری کائنات، واہ 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 واہ، ساری دنیا میں جتنے سونے چاندی گولڈ خزانے ہیں ان کو دے دیا جائے. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے علاوہ اور ایکسٹرا ان کو دے دیا جائے. اور وہ سب میرے عقاب سے، عقاب سمجھیے، عقاب میں لمیٹڈ کا پہلو نہیں ہے. اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، وہ پوری چیز دینے کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں مہلت نہیں دوں گا. یہ میرے محبوبوں کے ٹھٹا اور مذاق اڑانے کا انجام ہے. آپ سمجھ رہے؟ اسی کے حوالے سے تمام تفاسیر میں ولیوں محبوب والے الہی جن جو لوگ بھی کسی بھی اللہ کے محبوب بندے، یا شکل نبی کی ہو یا شکل ولی کی ہو، ہے وہ محبوب بندے. مقام میں افضلیت کا عنوان ہے، لیکن ہے سب اللہ کے محبوب بندے.
اللہ پاک نے ولی کو اپنا محبوب کہا ہے، اور محبوب جب ہے تو محبوب خدا کا مذاق یہ عقاب الہی کا سبب داعی ہے، یعنی آپ کی نسلیں بھی ان کی نسلیں تباہ کر دیتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب کسی کو ہمیشہ عذاب دے گا تو اب اس سے نسلیں کہاں سے ٹھیک پیدا ہوں۔ معلوم ہوا اللہ کے محبوب بالخصوص ولیوں، اور آج کی تاریخ میں کہوں تو امام الاولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کسی بھی طرح سے نگیٹو نہ ہونا، ورنہ توفیق سے محروم۔ تم سمجھو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز حج زکات، اللہ تعالیٰ یہ اس کی تو ضرورت اللہ کے محبوب بندوں سے نہیں ہے تو تمہارے سے کیا ہوگی؟ اللہ کو عمل کی ضرورت نہیں، اللہ کو پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے، اللہ کو اٹریکشن کی ضرورت ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے محبوب بندوں سے محبت کرو، میرے محبوب بندوں سے پازیٹیو رہو، ورنہ سنو جن جن لوگوں نے محبوبان الہ کا مذاق اڑایا، چاہے وہ نبی کی شکل ہو یا ولی کی شکل ہو، میں نے سب کو تباہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی نسلیں تک بھی ختم ہو گئی۔ آج آپ دکھاؤ گے کوئی بھی فخر سے بولتا ہے ابو جہل کی نسل سے ہے، لیکن آپ کہیں سن لیتے ہوں گے نا یہ ابو بکر کی نسل سے ہے، تو دل کہتا ہوگا کاش ہم مصافحہ کر لیں ان سے، کاش ہم چوم لیں ان کے ہاتھ کو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے اس قوم میں محبوبان الہ کی اتباع کرنے کا، کہ آپ کی نسلیں بھی پھلتی رہتی ہیں، پھولتی رہتی ہیں، اور سب کے لیے مرجع خلائق بن جاتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے محبوبوں کے صدقے زندگی نصیب فرمائے، اور محبوبان اولیاء کے وسیلے سے ہماری زندگی ہم سب کو رب اپنی ترقی عطا فرمائے، دربار میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، ہماری اصلوں کی بخشش فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔